Ayaz, welcome to my drawing room. It's so wonderful to have you over. کیا حال چال ہیں آپ Well, کے؟ nice to have me here. Thank you so much really. And I tell you کہ میں آپ کو پڑھتی رہتی ہوں. I keep reading you through your articles and I think I've read you pretty well. لیکن وہ چیزیں جو میں نہیں جانتی مجھے یقین ہے آج کی اس ملاقات میں جان جاؤں گی. دیکھتے ہیں. آپ نے بتایا کہ آپ کے حالات تو ٹھیک ٹھاک ہیں. ملکی حالات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ملکی حالات بس آپ دیکھ رہے ہیں کیسے ہیں. ایک روز دن ایک چڑھتا ہے تو کوئی نئی چیز آ جاتی ہے اور کوئی ٹھیک ہونے کو ابھی تک تو آثار اس کے آ نہیں رہے ہیں. I know. But مجھے یہ سمجھ نہیں آتا that why has everybody decided to gang up against my پرویز بھائی؟ آپ انہیں کچھ بتائیے کہ کیا کرنا چاہیے. نہیں بالکل میری تو خیر ان سے بات ہوتی رہتی ہے بٹ یو نو آئی ہیو obviously and I listen to him with a sympathetic ear. ان کے ان اچھے کاموں کو اتنی آسانی سے ایک غلطی سے ایک بھول سے نظر انداز کیا جانا چاہیے. اور بھی جو ملک ہیں جو منتخب بھی ہوتے ہیں لوگ, ٹونی بلیئر ہوئے, مارگریٹ تھیچر ہوئی, تو لوگ اکتا جاتے ہیں, تبدیلی چاہتے ہیں. بجائے اس کے کہ وہ تبدیلی کی بات کریں, وہ پچھلے سال سے آپ کے پرویز بھائی ڈھنڈورا یہ پیٹ رہے تھے کہ میں تو آئندہ بھی رہوں گا اور آئندہ 5 سال بھی رہوں گا, انہیں اسمبلیز میں رہوں گا, وردی میں رہوں گا. صرف اس وجہ سے ان کو رد کرنا یا ان کے خلاف ہو جانا کیونکہ ہم اکتا گئے ہیں, کیا آپ کے خیال میں یہ جائز ہے؟ مطلب ہے میں تو محاورتاً کہہ رہا تھا, میٹافر کے طور پہ وہ وردی استعمال وہ کر رہا تھا کہ بہت ساری جو چیزیں ہیں تھوڑا سا وہ اس میں کچھ تبدیلی آنی چاہیے تھی, لیکن وہ کر نہیں پائے. لیکن میں نے سنا کہ آپ کا بھی تعلق رہا پاکستانی فوج کے ساتھ, افواج میں آپ تھے. پہلے تو مجھے بتائیں کہ یہ رشتہ کس نے توڑا, آپ نے کہ انہوں نے؟ نہیں, فوج نے تو نہیں توڑا, وہ تو مجھ سے ہی ٹوٹا کہ میں فوج سے کہیں اور چلا گیا. تو میں بس کچھ آسانی سے رشتے توڑ دیا کرتے ہیں آپ ایاز؟ ہاں, کم از کم یہ فوج والا جو ہے نہ چاہتے ہوئے بھی بس ٹوٹ گیا. اچھا, اس کے بعد کوئی نیا رشتہ جوڑنے کے بارے میں سوچا؟ نہیں, اب تو صحافت میں کافی دیر, یہ جو صحافت کی سیاہی ہے یہ کافی دیر سے اسی میں ہم چل رہے ہیں. ایاز that you hail from جہلم if I'm not mistaken. چکوال وہ ضلع جو تھا پہلے جہلم ہی تھا, پھر بعد میں تقسیم ہو گیا, تو اب چکوال جو ہے وہ اپنا ضلع ہے, تو چکوال سے. I know I'm a bit old fashioned, میں بھول جایا کرتی ہوں. ہمارے زمانے میں تو جہلم ہی ہوا کرتا تھا. And I remember if I remember correctly جہلم کا اور فوج کا ایک بہت پرانا تعلق ہے. I mean since the 19th century even when the Goras were here, جہلم سے بہت سارے لوگ ریکروٹ ہوتے رہے اور آرمی میں شامل ہوتے رہے. وہ جو آپ نے جہلم کے بارے میں بات کی بالکل ٹھیک ہے, وہ صرف جہلم نہیں ہے, جو پورا راولپنڈی ڈویژن ہے, ناردرن پنجاب جو ہے آرمی کا ریکروٹنگ بیلٹ وہ ہے, تو سارے وہاں کے فوجی پیشہ آدمی, ہر گاؤں سے ہر ایک آدمی کوئی لمبی چوڑی ایک ہوتی ہے فہرست جو آج کل بھی فوج میں ہے. تو فوج کے لیے تو ایسی بات نہیں ہے, پر فوج جو ہے اپنے کام میں کرے. آپ کی وابستگی سیاست سے بھی رہی ہے, آپ کی فیملی کی, انفیکٹ if I remember correctly your father was an MNA, you yourself have contested. I was an MPA. You were an MPA yourself. لیکن آپ نے فوج چھوڑ کر سیاست کا رخ کیا. پرویز بھائی نے فوج میں رہتے ہوئے سیاست کا رخ کیا. PMLQ اور پریزیڈنٹ صاحب کے آج کل کیسے حالات چل رہے ہیں؟ دیکھیے, پریزیڈنٹ صاحب کو اور کوئی ایسی فرکشن نہیں ہے. پریزیڈنٹ صاحب کو صرف گلہ ہے کہ جس طریقے سے ان کو ان کا دفاع کرنا چاہیے, جس طریقے سے ان کو چھلانگیں مارنی چاہیے, وہ نہیں کر رہے. تو پریزیڈنٹ صاحب کا گلہ ہے, وزیر اعظم صاحب کا گلہ ہے. مارچ 9 کے بعد پریزیڈنٹ صاحب کچھ اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہے ہیں, اور اس کا انہوں نے PMLQ کی میٹنگز میں اس کا اظہار بھی کیا ہے. کیا کیا شوق ہے آپ کے؟ سیاحت کا شوق ہے؟ سیاحت کا زیادہ نہیں ہے, نہیں زیادہ نہیں ہے, نہیں ہونا چاہیے. صحافیوں کو ہوتا ہے لیکن شاید پتہ نہیں کمزوری ہے, مجھ میں نہیں ہے. مجھے تو گھومنے پھرنے کا بہت شوق ہے. میں نہیں گھومتا, زیادہ نہیں گھومتا. کوئی بات نہیں, میں گھماؤں گی, ایسا گھماؤں گی کہ بس چکرا جائیں گے آپ. ٹھیک ہے, آپ کے ساتھ. بٹ واٹ از یور فیوریٹ ہالیڈے ڈیسٹینیشن؟ میں کہتا ہوں زیادہ وہ جاتا ہی نہیں ہوں. میں تو اپنا وہ اسلام آباد سے کام ختم کر کے نکلا تو چکوال چلا گیا. چکوال سے اسلام آباد زیادہ ٹریول نہیں کرتا. بٹ آئی ہیو ہرڈ کہ کراچی, پرویز بھائی کراچی کو جلد آزاد کرنے والے ہیں. ہیو یو ہرڈ دیٹ؟ آپ کو پتہ ہوگا, پھر یہاں ان کے سپورٹرز بھی بہت ہیں, بہت تکڑے سپورٹرز ہیں, بہت. نہیں, انہوں نے پکا مشن ٹھانا ہے کہ وہ کراچی کو آزاد کر کے رہیں گے. وہ کراچی کو آزاد کریں گے فرام لوڈ شیڈنگ, فرام غربت,
from all the problems that this city faces really. Media को जो आज़ादी दी गई एक ज़माने में, जो कहा जाता था कि अनप्रेसिडेंटेड आज़ादी है ये, और आज से पहले मीडिया इतना आज़ाद कभी ना था, क्या आज भी मीडिया उतना आज़ाद है? और क्या वाकई मीडिया को उतनी आज़ादी मिली थी? नहीं, ये किसी ने उसमें तश्तरी में लेके मीडिया को नहीं दी। ये क्लेम किया जा रहा है पिछले 7-8 साल के, हमने दी। प्रिंट मीडिया जो थी वो तो पहले ही बिल्कुल बेबाक थी खबरों के बारे में, ओपिनियन के बारे में, और जर्नलिस्ट ने खुद बड़ी मेहनत और बड़ी स्ट्रगल की वो करके। जे कहने को दिल करता है। जे हाँ, जज्बाती जर्नलिस्ट. Because you come straight from your heart, and I know that. And especially when I read your articles, I feel that you are emotionally attached to most of the issues that you write about, really. آپ ایک ٹیلی ویژن شو بھی کرتے ہیں کرنٹ افیئرس کے حوالے سے. ہاں جی، وہ بھی کرتا ہوں. مجھے بتائیں کہ I believe that the Pembra Ordinance, the infamous Pembra Ordinance, barred or banned live shows on television channels. آپ کے شو کو کوئی دقت تو نہیں ہوئی؟ Yours was a live show, I believe. نہیں، لائیو شو تھا. انہوں نے کہا تھا پھر اس کے بعد جب وہ پیمرا آرڈیننس ہوا، جب وہ گورنمنٹ نے اس طریقے سے کیا کہ لائیو نہیں ہو سکے گا، تو اب ہم لائیو نہیں کرتے، ریکارڈ کر کے وہ کرتے ہیں. تو ڈیفیکلٹی تو اس کو ہوئی تھی. لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ جو پیمرا آرڈیننس میں جو لا میں جو ترمیمات آئی تھیں، اس کے خلاف صحافیوں کا، پرنٹ جرنلسٹ کا، الیکٹرانک میڈیا کا اتنا ریزسٹنس سخت تھا کہ گورنمنٹ کو اس پہ بھی بیک ٹریک کرنا پڑا ہے. پہلے وزیر اعظم نے کہا کہ کمیٹی بنا دی جو اس مسئلے کو دیکھے گی. پھر انہوں نے کہا کہ اس پہ جب تک وہ فیصلہ نہیں ہوگا عمل درآمد نہیں ہوگا. اور پھر پریزیڈنٹ صاحب نے بھی وہ ایک میٹنگ ہوئی میڈیا براڈ کاسٹرز کی، اور انہوں نے عندیہ دیا کہ اس کو واپس لے لیا جائے گا. تو یہ آپ کو اشارہ ایک دیتا ہے کہ اس وقت ایوان اقتدار میں کس قسم کے فیصلے ہو رہے ہیں اور کس قسم کی ڈس ارے ہے. آئی انڈرسٹینڈ جانی. بس جب میں ایوان اقتدار میں پہنچوں گی نا تو سب اچھے فیصلے ہوا کریں گے. اینڈ یو مسٹ ناٹ بیک ٹریک فرام یور سپورٹ. آپ آ جائیں پھر تو یقین ہے کہ ایسے. اچھا، بٹ دنیا بھر میں نیوز پیپر اونرز یا نیوز پیپر گروپس آر ناٹ الاؤڈ ٹو ہیو ٹیلی ویژن چینلز. ہمارے ہاں اٹس the newspaper groups mostly when you see. یہاں پہ دیکھیں نا، میڈیا گروپس جو تھے، جو نیوز پیپر گروپس تھے پہلے، وہ 2-3 ہی تو تھے. جنگ والے ہیں، جیو والے، جنگ والے، آپ کا ہے ڈان ہے، نوائے وقت ہے. دیٹس اباؤٹ اٹ. اب ان کو آپ نکال دیں تو اور پھر کون آئے گا؟ اور بھی بہت آئے ہیں ویسے ٹیلی ویژن میں، پرائیویٹ چینلز میں اور بھی آئے ہیں، پر وہ کراس چینل ایسے نہیں ہوتا. پر یہاں پہ پھر اجازت دے دی گئی تھی. موسیقی کا شوق ہے سننے کا؟ بالکل ہے. کس قسم کے گانے سنتے ہیں آپ؟ کلاسیکل بیسڈ، غزلیں، اس قسم کے. میں نے کہا آپ کا اسٹار سائن کیا ہے؟ پائسیز. ہائے اللہ، میرا بھی ویسا ہی اسٹار سائن ہے. ہاں جانی, 2 little fish in a big pond is such an amazing really treat. But coming back to Nawaz Sharif, what led you away from him? No, not away from him. I think I made the wrong decision to stand for. Journalism اور generalism ساتھ ساتھ چلتے ہیں کہ نہیں؟ جرنلزم اور جنرلزم، ہاں جی. دیکھیں نا، جرنلزم کے کئی لوگ جو ہیں وہ بھی جرنلزم کے بڑے طرفدار رہے ہیں، ان کی قصیدے بھی پڑھتے رہے ہیں، تو اس لحاظ سے شاید ساتھ بھی چلتی ہو ایک حد تک. What do you think? Have you met? Of course, you must have met Benazir Bhutto also. Have you had many interactions with her? I've had the privilege and the distinction, کیونکہ یہاں وزیر اعظم دو بار وہ رہ چکی تھی، تو بالکل وہ. Benazir's first government was dismissed after 20 months, if I'm not mistaken. Her second government lasted for about 2 years, 2+ years. Similarly, Nawaz Sharif, دونوں tenures 3 سال سے کم کے تھے. Is it fair to judge those people for those short stints really, and sort of declare them successful or failure? دیکھیے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ جیسے انہیں کارکردگی کرنی چاہیے تھی ایسے نہیں کی. ان سے غلطیاں بہت ہوئیں، لیکن ان کے جو ڈسمسلز تھے، اور ڈسمسلز کرنے والے 2-3 آدمی رسپانسبل ہیں: غلام اسحاق خان، جنرل اسلم بیگ،
फारूक लगारी, जहांगीर करामत, जहांगीर करामत, सपोर्टिंग फारूक लगारी। द डिसमिसल ऑफ द बेनज़ीर भुट्टो गवर्नमेंट सेकंड टाइम वो नहीं हो सकती थी अगर जनरल साहब की सपोर्ट ना होती। जनरल साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, जनरल जहांगीर I know, he's a करामत, lovely man. पर इनका पॉलिटिकल रोल इन 4 आदमियों का पाकिस्तान की तारीख में ऑलमोस्ट क्रिमिनल है। हाय, मुझे फैज साहब की वो नज़म याद आ गई, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। पर वो जब नज़म लिखी गई थी और इकबाल बानो ने गाई थी तो लगता था कि ये बहुत दूर मुस्तकबिल के बारे में कहा जा रहा है, लेकिन आजकल के हालात देखें तो पता चलता है शायद आजकल के लिए ही कहा गया, आजकल के लिए लिखा हुआ है। आई नो, बट कितने प्रोफेटिक होते हैं ना ये हमारे जो फिलोसफर्स। आई थिंक हम बड़े खुशकिस्मत रहे इस लिहाज से, ख़ास तौर पे हमारा ये रीजन। आई मीन टू हैव हैड पीपल लाइक अल्लामा इकबाल, टू हैव हैड पीपल लाइक मिर्ज़ा गालिब, टू हैव हैड पीपल लाइक फैज़ अहमद फैज़। आई थिंक वी आर वेरी ब्लेस्ड दैट वे। दैट्स द ऑप्टिमिज्म आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि जहाँ बुराई है वहाँ अच्छाई भी है। एंड आई थिंक इट्स टाइम दैट वी सेलिब्रेट द गुड थिंग्स इन लाइफ रियली। नहीं, गुड थिंग्स आप करें तो शायरी के दिलदादा तो हम हैं, पर जहाँ पे खराबी है बस यार इतनी हो वहीं से अच्छी शायरी निकलती है। फैज़ यहाँ पे पैदा हो सकते थे, उनकी जो नज़में हैं वो किसी और सिचुएशन पे, किसी और मुल्क के सिचुएशन पे यहीं से उसने जन्म लिया। हबीब जालिब कुड ओनली बी ए प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तान। तो शायद पाकिस्तान के जो हालात रहे हैं शायरी के लिए अच्छा हुआ है, इतने बड़े शायर ना पैदा होते अगर ऐसे हालात ना होते तो। हाँ, वेल दैट्स ट्रू। मैंने कहा अयाज, मेरी जो एजेंसीज़ हैं, मेरे जो इन्फॉर्मर्स हैं, उन्होंने मुझे ये तो बता दिया कि आपका ताल्लुक आर्मी से था, ये नहीं बताया कि आप विच कोर यू बिलोंग टू। आपका ताल्लुक किस कोर से था? आर्टिलरी एंटी एयरक्राफ्ट, जो आजकल एयर डिफेंस के। Don't you ever feel scared, Ayaz, because you've been very, very direct, you've been very blunt at times also, and you've been spot on and very honest, really. How difficult is it for a journalist, especially, who's completely honest? नहीं, I don't know whether honest or not or blunt or not, but क्या इतने अरसे से लिख रहे हैं तो ऐसा कोई नहीं है प्रॉब्लम। इतने अरसे से बेनज़ीर के वक्त भी लिखा, नवाज शरीफ के वक्त भी लिखा, तो ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, बेनज़ीर के वक्त में मैंने सुना कि जब बेनज़ीर के ख़िलाफ़ लिखा जाता था तो मोहतरमा इंस्टेड ऑफ हरासिंग द जर्नलिस्ट वुड एक्चुअली टेक देम टू कोर्ट. She would actually sue, and I believe that she had filed a lot of cases against the Jung Group and a lot of many other journalists also. Is it really true? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने नहीं किया, उन्होंने नोटिसेस भेजे थे। एक दफ़ा आसिफ जरदारी साहब ने मुझको भी 5 करोड़ का नोटिस भेजा था, लेकिन उसके बाद फिर कुछ नहीं हुआ। नवाज शरीफ ने कुछ एक्शंस लिए थे जो गालिबन उन्हें नहीं लेने चाहिए थे। नजम सेठी के खिलाफ, हुसैन हकानी के खिलाफ वो लिया था, पर ऐसे नहीं था। आसिफ ने आपको 5 करोड़ का नोटिस भेजा था? भेजा था, बिल्कुल। किस साल की बात है ये है उनकी फर्स्ट टर्म जो है, जो थी। Tell me, 89? ये जब सबमरीन डील हुई थी। Was this 1989? Now this, I think वो पहली वाली जो थी when मंसूरुल हक Now I know why it served you that notice, है ना? शायद चाह रहा होगा कि 5 करोड़ तुमसे निकाल के मुझे वो घर खरीद के दे दे। मेरे से कहाँ 5 करोड़ आते, पर उसके बाद फिर कुछ किया नहीं था। हाँ, चलो कुछ थोड़े बहुत ही दे देते, क्या था? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना अब है ना तब। चलो, कभी सोचा मॉडल बनने के बारे में? मॉडल मतलब इस शक्ल के साथ? हाय मेरी जान, अच्छी खासी शक्ल है और उस शक्ल के ऊपर इतनी सारी अकल, अल्लाह की कसम मैं मॉडल बनाऊंगी। हाँ, why not? You can model at any age. Yes. I think you and I should do a shoot together. हाँ, बिल्कुल करें। वो एज का कुछ करना पड़ेगा, अब इतने का कुछ वो स्टाइल करना पड़ेगा। हाँ। उसको हम मॉडल करेंगे फिर। Who would you recommend to design for the two of us? ऐसा करेंगे कि झूठ मूठ की एक वो कर लेंगे ना, ब्राइडल शूट कर लेंगे। एक ब्राइडल शूट कर लूंगी मैं ब्राइड बन जाऊंगी, इनको ग्रूम बना लूंगी, ठीक है ना?